ظاہر میں مسلمان تھا اس کی گردن کو اڑا دیا اور اس کے بعد کہا جو حضور کے فیصلے کو نہ مانے، جو حضور کی شریعت کو نہ مانے، جو حضور کی شریعت سے بغاوت کرے، اس کے لیے یہی فیصلہ ہے۔ اس کا فیصلہ حضرت عمر کی تلوار کرے گی جو حضور کے فیصلے کو نہ مانے۔ میں علماء سے کہتا ہوں یہ ہمارے صحابہ کرام کا وہ طریقہ تھا کہ انہوں نے حضور کی شریعت پر اور حضور کے دین پر، حضور کی سنت پر اتنی سختی سے عمل کیا ہے کہ جس کا جواب آج ہمارے سامنے موجود ہے۔ جو صحابہ اکرام کی سیرتیں ہمارے سامنے موجود ہے کہ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب مکہ کی دھرتی پر تپتے ہوئے ریت میں جب ان کو لٹایا جاتا تھا، ان پر ظلم و تشدد کیا جاتا تھا اور ان سے کہا تھا بلال حضور کی شریعت کو چھوڑ دو، حضور کی سنتوں کو، حضور کے دین کو چھوڑ دو۔ حضرت بلال کہتے تھے میری چمڑی ادھر جائے گی، میری چربی پگھل جائے گی، لیکن حضور کی شریعت سے میں کبھی بغاوت نہیں کر سکتا ہوں۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کربلا کے میدان کے اندر اپنے پورے خاندان کو قربان کیا، لیکن حضور کی شریعت پر آنچ نہیں آنے دی، بہت اچھا، بہت اچھا، آنچ نہیں آنے دی زندہ باد۔ کہ یہ وہ صحابہ کرام تھے جنہوں نے اس وراثت کی حفاظت کی اور ان علماء کو سمجھا دیا کہ اگر اس حضور کے علم کی اور حضور نے جو تمہیں اپنا وارث بنایا ہے اگر اس کی حفاظت کرنی ہے تو تمہیں اس انداز سے اور اس سختی سے حفاظت کرنی ہوگی۔ لیکن یاد رکھیں جو بھی چاہے وہ عالم ہو، عام آدمی ہو، کوئی بھی ہو، جو شریعت سے بغاوت کرے گا، جو شریعت سے انحراف کرے گا، جو شریعت کے مسائل سے انحراف کرے گا، وہ دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی اس کا نتیجہ سامنے آتا ہے۔ میں ایک مثال دوں، ہم جب دوران تعلیم پڑھا کرتے تھے، شہزادہ اعلیٰ حضرت علامہ مفتی اختر رضا خان المعروف ازہری میاں رحمت اللہ تعالیٰ علیہ، جن کا وصال ہو چکا ہے، کیونکہ حضور اعلیٰ کے خاندان میں تو سختی رہی ہے، انہوں نے تو کبھی جو ہے کسی کا کوئی باس اور لحاظ نہیں کیا، انہوں نے تو لوگوں کے نذرانوں کو، لوگوں کے چیزوں کو نہیں دیکھا۔ ہمیں تو حضور اعلیٰ حضرت کے در سے اور ہم نے ان کی بارگاہ میں ان کی چوکھٹوں میں پڑھا ہے، اور الحمدللہ اس فقیر کو حضور ازہری میاں کے قدم مبارک سے بھی ہاتھ لگا کر ان کے قدموں سے برکت لینے کا موقع نصیب ہوا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ حضور ازہری میاں کا ایک معاملہ ہوا، اس وقت تحریک منہاج القرآن کا ایک سرگنا تھا، اس وقت موجود ہے، جس کا نام لینا ہمیں ضرورت نہیں ہے۔ اس وقت اس نے مسلک اعلیٰ حضرت اور مسائل اہل سنت والجماعت اور مسائل جو جمہور علماء کے مسائل ہیں جن پر علماء کا اتفاق ہے، ان چند مسائل سے اس نے اپنے علم سے دلائل دینا شروع کر دیے، اور ان مسائل اہل سنت والجماعت سے اس نے اختلاف کیا، کیونکہ یک من رائے علم 10 من عقل باید۔ فارسی کا مقولہ ہے کہ ایک من علم کے لیے 10 من عقل چاہیے، لیکن اس سرگنے کو اس کا جو علم تھا یہ اس کی عقل سے زیادہ ہو گیا، اور اس نے جمہور علماء کے جو مسائل تھے اس سے انہیں اختلاف کرنا شروع کر دیا، اور اس وقت اس کے جو بیانات ہوا کرتے تھے کہیں کہیں لوگ سنا کرتے تھے، اور اس کے مجموع میں میں کہتا ہوں ہزاروں کی تعداد ہوا کرتی تھی، اور الحمدللہ اس وقت جب تک یہ راستے سے بھٹکا ہوا نہیں تھا ہم نے بھی اس کے بیان سنے اور ایک علمی بیان ہوا کرتا تھا، لیکن جب اس نے علماء اہل سنت والجماعت سے اس نے جب اختلاف کیا تو حضور ازہری میاں رحمت اللہ تعالی علیہ نے بغیر کسی کا خوف اور ڈر اور حضور اعلیٰ حضرت کے اس مشن کو لے کر جب اس کا تعاقب کیا اور اس سے کہا کہ تو ہم سے مناظرہ کریں مسائل پر، اور وہ بند کمرے میں دلائل دیتا رہا، لیکن جب حضور ازہری میاں نے ایک باہر ملک میں جا کر جب اس کے سامنے مناظرے کا چیلنج کیا اور وہ دیوار پھلانگ کر وہ بھاگ گیا، لیکن اس کا نتیجہ کیا ہوا کہ جس کو کروڑوں کے حساب سے جس کے لوگ اس کو جو ہے لائک کرتے تھے، اس کو سنتے تھے، لیکن آج اس کا حال کیا ہے؟ آج اس کو ایک آدمی سننے کے لیے تیار نہیں ہے، اور اس نے دلائل کہہ دیے کہ یہ داڑھی جو ہے یہ ایک مشت رکھنا واجب نہیں ہے، اور اس نے حضور کی سنت کو چیلنج کیا، اور جو حضور کی سنت کو چیلنج کرے اور جو حضور کے جو سنت ہے اس کو چیلنج کرے
پھر وہ دنیا میں بھی ذلیل ہوتا، آخرت میں بھی اس کی آخرت خراب ہوتی ہے۔ لیکن آج بھی میرے حضور اظہری میاں کا نام اگرچہ وہ دنیا سے پردہ فرما گئے ہیں، چلے گئے ہیں، لیکن ان کی اس لاٹھی کی اور ان کے ان مسائل کی اور ان کے اس بے آواز لاٹھی کے جو مار ہے آج تک اس پر پڑ رہی ہے۔ حضور اظہری میاں کا نام آج بھی زندہ ہے، لیکن پردہ فرما گئے ہیں۔ یہ آج بھی زندہ ہے لیکن مردہ ہو چکا ہے۔ نعرہ تکبیر، بلند آواز سے ہاتھ اٹھا کے نعرہ رسالت، مسلک اعلی حضرت، بستی بستی قریہ قریہ، بستی بستی قریہ قریہ، علماء اہل سنت۔ اور یاد رکھیں، جو بھی شریعت کے کسی مسئلے سے بغاوت کرتا ہے، اور میں اپنے علماء سے کہتا ہوں اپنی اس حضور کے اس شریعت کو مضبوطی سے تھام کر رکھو، اور میں اپنے ان انتظامیہ کو، کیونکہ ہر مسجد میں ہر مدرسے میں ایک انتظامیہ ہوتی جو علماء کی سپورٹ کرتی ہے، جب بھی کسی گاؤں کے اندر کوئی مسئلہ ہو، خلاف شرع مسئلہ ہو، ڈول کا مسئلہ ہو، رشوت کا مسئلہ ہو، سود کا مسئلہ ہو، جب آپ اپنے امام کا ساتھ دیں گے، لیکن میں آپ سے یہ نصیحت کرتا ہوں، کبھی بھی کسی کی طاقت کا، کسی کی زبان کا، کسی کی پاور کا، کسی کے پیسے کا آپ جو ہے وہاں پر کمپرومائز مت کرنا۔ شریعت کے مسئلے کے لیے، شریعت کے لیے اور دین کے لیے اگر آپ کو کوئی گالیاں بھی دیتا ہے، اسٹیجوں پر چڑھ کر آپ کی مخالفت کرتا ہے، لیکن آپ نے شریعت کی اس مسئلے کی آپ نے ہمیشہ حمایت کرنی ہے۔ لیکن چاہے وہ عوام میں سے ہو، کوئی بھی ہو، جہاں پر کوئی شرعی مسئلہ ہو وہاں پر کوئی بھی پالیسی یا کوئی بھی کمپرومائز نہیں کرنا ہوتا ہے۔ علماء